بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دادا پوتا شو کے تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سیکھنے سکھانے کا یہ ہمارا ایک ادنا سی کوشش جو ہے وہ جاری ہے، اور روزانہ ہم اپڈیٹس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کی پہلی خبر جو ہے وہ بھی آپ کو میں نے کہا کہ پیش کر دی جائے آپ کی خدمت کے اندر۔ آج کی پہلی خبر تو یہ ہے کہ جناب سٹاک مارکیٹ کے اندر 531 پوائنٹ کی کمی واقع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اس خادم کے ولاگ یاد کر لیجئے، میں نے آپ کی خدمت میں بہت پہلے کچھ عرض کیا تھا۔ تو خیر لیں جناب، پاکستان کی تمام وزارتوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جو اپنی رپورٹس ارسال کریں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے طے کیے گئے پروگرام کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مختلف چیزوں کی کنڈیشن، مختلف باتوں کے اوپر ایکسپینڈیچرز ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ریکوریز ہو سکتی ہیں، مختلف محکموں کی، مطلب ایف بی آر کی ریکوریز ہو سکتی ہیں، داخلہ کے خرچے ہو سکتے ہیں، خارجہ کے خرچے ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ خرچے کم کرنے ہیں، ریکوری زیادہ کرنی ہے، تو اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ رپورٹس دینی ہے۔ یعنی کہ ایف بی آر کوئی ایسی رپورٹ نہ بھیجے جس کے اندر یہ کہا جائے کہ جناب یہ کام کر لیں، اگرچہ اتنی کا کمی ہو جائے گی ٹیکس کی، لیکن یہ مستقبل کے اندر نہ پیسے بدھان دی گل کرنی، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے طے کر لیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک بات بھیجی ہے جی۔ لیں جناب، بحیرہ احمر جو ہے اس کی اندر جو اس وقت حوثی باغیوں کے اندر، اور امریکہ اور مغرب کے تمام ممالک اور جناب بحرین سمیت اس خطے کے ممالک کے اندر جو اس وقت ٹینشن ہے، اس کے نتیجے کے اندر قطر نے ایل این جی کے 4 جہاز روک دیے ہیں جو بحیرہ احمر سے گزر کے یورپ جانے تھے۔ اب یہ 4 جہاز روک گئے ہیں، یہاں پہ میری دست بستہ عرض ہوگی ہماری جو وزارت انرجی ہے اس کے حکام سے کہ پائن فوری طور پہ پہلا ٹکٹ کٹاؤ تے قطر پہنچ جاؤ، اور جا کے ان کو پوچھو پائن ہے جہاز کتنے سے دینے دیں۔ اس طرح کے جہاز آدھی سے بھی کم قیمت پہ بکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اس وقت ڈالر اپنا ایل این جی کا ریٹ $40 ہے، تو یہ 15-16 ڈالر کے اوپر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو فوری طور پر پتہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ، دنیا کے جتنے بھی وارداتی ہوں گے وہ پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ ہماری وزارت کا کوئی ایڈیشنل سیکرٹری ٹائپ کا بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ کے کال آن کر لینا، تو قطر والے اپنے پائی نے وہ کہہ دیں گے اچھا چلو تسی لے جاؤ، پیسے بھی ادھار کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کو وہ ہر منٹ کا خرچہ پڑ رہا ہے اس کو کھڑا کرنے کا۔ اس میں گیس بھر دی، گیس بھر کے تو جانے لگے تو انہوں نے کہا رک جاؤ نہیں جانا، آگے جنگ لگی ہے۔ اب ان کو ہر منٹ پہ خرچہ پڑ رہا ہے اس کا، اور 1 2 3 4 دن گزر گئے تو ان کو باقاعدہ وہ چبھنا شروع ہو جانا۔ تو لہٰذا اس کو فوری طور پہ ناک سے پکڑ کے جہاز کو ادھر اپنے پورٹ قاسم لے آئیے ہیں، اور اس میں سے ایل این جی اتروا لیے، زیادہ بہتر ہے۔ تو انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم میں سوئٹزرلینڈ کی سیریں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، ایڈے بوٹ پا کے، تو وہ جناب برف کے اتنے سکیٹنگ فرما رہے ہیں۔ تو اگر ان کو نہیں ہے تو پاکستان کے اندر یہ محمد علی صاحب ہیں، بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اور یہ اپنے کی نا ہے یار، یہ گوہر اعجاز صاحب ہیں، یہ بھی بزنس اور ٹریڈ کو سمجھتے ہیں۔ تو بہترین موقع، 4 فل فلیج جہاز کھلوتے نہیں پائے ہوتے، ٹھیک ہے، پچھلے 24 گھنٹے کے اندر وہ جانے تھے، نہیں جا رہے، اینو کھچ کے ناک تو ایتھے لے آؤ جہاز۔ ٹھیک، ہمارا کام ہے آواز لا دینا، اسی آواز لا دیتی اس سے پہلے کہ انڈین خرید کے لے جائیں، کوئی اور خرید کے لے جائے، اسی لے آئیے۔ لیں جناب، تیل کی قیمتیں جو ہیں عالمی منڈی کے اندر گرتے گرتے رک گئی ہیں، کیونکہ بحیرہ احمر کے اندر سے جو سپلائی ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ تاہم پاکستان میں فی لیٹر تیل کی قیمت میں 8 روپے کی کمی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ لو جناب، اور دبئی میں جو اس دفعہ گھر بکے ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت دگنے بکے ہیں، اور پچھلی دفعہ $25 ملین کی سودے رجسٹر ہوئے تھے، اس دفعہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوئے۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ خبر کہ وفاقی حکومت نے
متعلقہ وزارتوں کو حکام یہ کہا ہے کہ ہمیں آئندہ اپنی انرجی کی ضروریات، اپنی ایندھن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیکھنا ہے روس کی طرف، اور اس کے حوالے سے اگلے 5 سالہ منصوبے کی تشکیل کی جائے۔ یہ ہے جی، میرا خیال ہے یہ خبر بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اگر ایسا کر دیا گیا ہے، اگرچہ بہت تاخیر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ 3 سالوں سے ہم یہ والی باتیں سن رہے ہیں جی، یہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جناب ہم چلتے ہیں آج کے پیغامات کی طرف، اور آج ہمارے پاس ہے 6 جنوری کا پہلا پیغام، اور یہ کون صاحب ہیں؟ چلو جڑے بھی ہیں۔ السلام علیکم دادا جی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ میں بیسیکلی نام میرا عمران خان ہے اور میں کوئٹہ سے ہوں۔ میں ایک بیسیکلی سرکاری ٹیچر ہوں، اور میں نے جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں شیل پہ میں نے کچھ اس کے اسٹاک لیے ہوئے ہیں، لیکن شیل بہت بری طریقے سے نیچے گرا۔ باقی اسٹاک جو ہے نا اپنے گیننگ پوزیشن میں تقریباً آئے گئے ہیں، لیکن شیل جو ہے وہ ابھی تک اپنے گین پوزیشن حاصل نہیں کر سکا یا اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکا۔ تو آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو بلو چپ اسٹاکس ہیں کائنڈلی اس حوالے سے مجھے بتائیں، تاکہ میں اس میں پے سے بس تھوڑی بہت سیونگ کر کے ہی جو ہے نا اس پہ جو ہے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اور سیکھ رہا ہوں۔ مزید گائیڈ کیجیے گا تاکہ مزید جو ہے نا اس میں کام کیا جا سکے۔ رہنمائی کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔ چلیں جی، عمران صاحب، عمران خان آپ کا نام ہے، تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کے والدین نے رکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان صاحب، آپ جو ہیں وہ بہت لیٹ نہیں ہو گئے ویسے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ ہم نے شور مچایا تھا جی اس کے اوپر کہ یہ شیل جو ہے یہ بکنے لگا ہے، اور شیل انٹرنیشنل جو ہے وہ آئل مارکیٹنگ میں سے نکل گئی۔ انہوں نے دنیا میں جہاں پہ بھی آئل مارکیٹنگ کے ان کے بزنس تھے وہ بند کر دی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے شیئر بیچ دیے۔ شیئر پہلے ایک پارٹی نے لینے کی کوشش کی، اس سے نہیں لیے جا سکے، شیل گرا۔ پھر دوسری پارٹی نے لینے کی کوشش کی، اب اس کا بھی ڈکلائن آ گیا۔ سنا سعودیہ کی پارٹی تھی یا UAE کی پارٹی تھی، وہ بھی بھاگ گئی، وہ اور گر گیا۔ اس شیئر میں سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو اس خبر کا انتظار کر لیں کہ کون اس کے شیئر خریدتا ہے۔ جس دن بڑی خبر آ گئی، کوئی سعودی سیٹھ پڑ گیا، اس کو شیخ پڑ گیا، اس کو قطری شیخ پڑ گیا، تو اس نے پھر وہیں پہ چلے جانا جہاں سے یہ گرنا شروع ہوا تھا۔ اس کے بارے میں تو میری یہ رائے ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ آئل اینڈ گیس کا کام جو ہے یہ سودا بند ہو جانا ہے اگلے کو 8-10 سال کے اندر۔ اس لیے آئل اینڈ گیس کے شیئرز کی بجائے نا آپ زراعت سے جڑے شیئر، تعمیر سے جڑے شیئر، یعنی کہ سیمنٹ اور فرٹیلائزر کے اوپر غور فرمائیں۔ ایک بڑی ڈارلنگ شیئر ہے اگر آپ میرے کہنے کے اوپر، پر میں نہیں کہہ رہا سر، ویسے آپ اپنا اسٹڈی کر کے، جیسے کہ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم ہے، چھوٹا شیئر ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے خرید بھی سکتے ہیں اور دے دلا بھی دیتا ہے۔ آج کل میرا 30 روپے کے ارد گرد دھکے کھا رہا ہے، لیکن خاکسار نے اس وقت عرض کی تھی جب یہ 12-13 روپے کے اوپر تھا، اب تو ڈبل سے بھی اوپر گزر گیا نا سر، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فرٹیلائزر کے اور بھی بڑے شیئر ہیں، اگر آپ کا بڑا شیئر لینے کو دل کرے اینگرو فرٹیلائزر لے لیں، لکی سیمنٹ کا شیئر لے لیں۔ یہ تو اب بڑے بڑے کنگلومریٹ بن گئے ہوئے ہیں نا، کہ انہوں نے آگے بہت ساری کمپنیوں کے اندر انویسٹمنٹ کر دی ہوئی ہے، تو ان کمپنیوں کا پروفٹ بھی ان کو آتا ہے۔ تو اگر ان کی اپنی پرفارمنس لو بھی رہے تو پھر بھی انہوں نے پروفٹ دینا ہی دینا۔ تو اینگرو دیکھ لیں، اینگرو کی آگے فرٹیلائزر ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی چیزوں کو نظر میں رکھ کے تو اس میں ہے سمجھا کریں۔ لیں جناب، استاد محترم کا میسج ہو گیا، اگلا میسج۔ السلام علیکم جناب، دادا شبیر عرض کر رہا ہوں مانگا منڈی سے۔ دادی میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ ایڈورٹائز جو کمپنی ہے SMD لگاتی ہیں، یہ رینٹ پہ پہلے وہ بیچتی ہیں، پھر وہ اسی سے رینٹ پہ لے لیتی ہیں، ماہانہ وہ آمدنی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو یہ کیا کام ٹھیک ہے؟ اس کے لیے مجھے رہنمائی کر دیں، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ بالکل کام ٹھیک ہے جی، آپ کو کس نے کہا کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے؟ آپ نے جگہ کرائے پہ دینی ہے،
ٹھیک ہے نا, وہ کوئی وہاں پہ غیر اسلامی کام نہ کریں, یہ تو بس ہو گیا نا, باقی ٹھیک ہے کی خیال, ٹھیک ہے نا, ہاں بالکل. اچھا ایک بات میں آپ کو ذہن میں عرض کر دوں, جب آپ ایک دفعہ میسج بھیج دیتے ہیں اور آپ کا میسج کا جواب نہیں آتا اور آپ دوبارہ میسج کرتے ہیں تو وہ میسج اور نیچے چلا جاتا ہے. چلیے سہیل آسی صاحب جی السلام علیکم جناب رضی دادا بھائی. ویسے تو آپ ہم سے عمر میں کہیں زیادہ بڑے ہیں, تو سر اس میں بات تو یہ ہے کرنے والی کہ بھی وہ آپ کا وہ ویلاگ سن رہے تھے وہ دلاور خان والا, تو اس میں آپ کی باتیں تو سچ ہیں. وہ جو ٹیکس کے متعلق آپ نے بتائی ہیں وہ 300 ارب والی, تو یہ 300 ارب سے بھی کہیں زیادہ ہیں. بس ذرا آپ تھوڑی سی یہ بھی ساتھ میں انفارمیشن اگر لگا دیتے کہ نواز شریف نے اپنے تینوں دور میں, پہلے دور میں بھی وہ 90 والے 93 والے میں, اور اس کے بعد جو مشرف والے دور میں 99 میں 96-7 میں, جب وہ ان کا کیا بولتے ہیں دھماکے بھی کیے تھے اور کارگل کا بھی کچھ ہوا تھا. اور تیسرا دور وہ جو خیر سے پیپلز پارٹی کے بعد میں ملا تھا نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب نے تو اس بیچارے نے تو وہ تینوں دور میں ان سگریٹ والوں کو وہ بین بھی کیا تھا اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوشش بھی کری تھی. ذرا یہ بھی اپنے ویلاگ میں تھوڑا سا بتا دیا کریں. چلیں وہ بندہ ہے تو کافی ستایا ہوا, تو اس کی کوششوں کو بھی ذرا سراہ دیا کریں, ذرا کائنڈلی. سراہتے تو آپ ماشاءاللہ ہیں, لیکن چلیں ذرا یہ بات بھی کر دیتے تو اچھا تھا. دیکھیے وہ سیاسی پروگرام ہے, یہ سیاسی فیڈ بیک ہے آپ کا, آپ اس کو ادھر ہی ڈسکس کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. ہمیں اسی معیشت کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ کی بڑی محبت, آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا, میں نے آپ کا فیڈ بیک وصول بھی کر لیا, بہت شکریہ. السلام علیکم دادا جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں دادا جی. یہ جو انٹرسٹ ریٹ کی بات آپ پچھلے دنوں بھی کر رہے ہیں اور سب لوگ کر رہے ہیں کہ کم ہونا چاہیے, بالکل کم ہونا چاہیے, لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو اربوں خربوں روپیہ لوگوں نے اپنے بزنسز سے, اپنی ڈفرینٹ چیزوں سے نکال کے انویسٹ کر لی ہیں, بینک کے اندر ڈال دی ہیں تاکہ سیف ہیون ہے اور پیسے بھی ملتے رہیں. جب یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوگا تو وہ مارکیٹ میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. تو مارکیٹ میں تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے اور ہولڈنگ کے تو بہت تھوڑے ایونیوز رہ گئے ہیں. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جس طرح بتا رہے ہیں وہ بھی اوپر جانے کے کافی چانسز ہیں. سملرلی باقی تمام کموڈیٹیز بھی اوپر جانے کے چانسز ہیں. تو یہ بنے گا کیا اب اس سارے پراسپیکٹ کے اندر جب یہ پیسہ نکلے گا مارکیٹ میں؟ تو یہ تو تباہ و بربادی کر دے گا, کیونکہ ہم نے اپنی پروڈکٹیویٹیز اس طرح انکریز نہیں کی جتنا ہم نے پیسہ چھاپ لیا ہے. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا ہم اگین وہی باندر سرکل میں چلتے رہیں گے کہ پیسہ بینک میں ہے, بینک سے نکلے گا, پھر اسٹاک سے پراپرٹی سے, پھر ڈالر اوپر نیچے کرنٹ اکاؤنٹ, اور یہ معاملات ہیں. اس کا کوئی توڑنے کا, سرکل ٹوٹنے کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو سکتا ہے. نہیں تو بھائی پروڈکٹیوٹی ہم نے اپنی بہتر نہیں کرنی, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر کہاں ہوتا ہے کہ بزنس مین جو ہے وہ پیسہ بینک میں ڈال کے بیٹھ جائے؟ اسے بزنس کرنا چاہیے, وہ پیسہ سرکولیٹ کرے, گھمائے اس کو, ٹھیک ہے نا. مطلب ہم نے آج 40 سال پہلے پاکستان, 30 سال پہلے نہیں 20 سال پہلے پاکستان میں چائنا کا موبائل آیا تھا. ہم ابھی تک چائنا سے ہی لا رہے ہیں, اسے لوکلی اسمبل نہیں کیا جا سکتا. 2-3 کوششیں ہوئی ہیں لوکل, وہ پیج ہی آپ پہ کاس لیا کر, یہ نہیں کس رہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ماشاءاللہ, آج کل انہوں نے سولر کا کام شروع کیا. تو انہوں نے نا کسی زمانے کے اندر وہ گھڑیاں آیا کرتی تھی, 100 روپے کی گھڑی, وہ میری گھڑی بال دی, وہ والی گھڑی, وہ پرانے زمانے کی گال یار, بچپن میں ہم نے بھی وہ لی ہوئی ہیں کالج دور کے اندر, 80s کی بات. تو 80s میں انہوں نے, میں نے کہا یہ گھڑی جو ہے اتنی سستی کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھڑی جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ جو گھڑی ہے وہ نا اس کے سرکٹ پرنٹ ہوتے تھے سرکٹ. اچھا جی, اس میں سے بعض پرنٹ صحیح نہیں ہوتے, پھر کی کریے؟ کہتے جو پرنٹ جو صحیح نہیں ہوتے نا, جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ تکڑی کے تول کے ملتے ہیں. اچھا یہ کلو لے آئے آپ, اس میں 2-2.5 ہزار چپس آ گئے, ٹھیک ہے. اب ان چپس کو رکھیں گے آپ مائکروسکوپ کے نیچے اور بریک کاویے سے نا اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے.
ٹھیک ہے, اور وہ ریپیئر ہو گیا اور دوبارہ اس طرح کی گھڑی بنا دیں. یہ جو آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ فلانے موبائل کا ریپلیکا اتنے کا مل رہا ہے, یہ وہ ریپلیکا ہے. وہ سرکٹ ریپیئر کر کے انہوں نے وہاں پہ 40-50 بچے بٹھائے ہوتے تھے ہال روڈ کے اوپر, اس وقت اتنا انی نہیں پڑی ہوئی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے بٹھائے ہوتے تھے, تو سرکٹ ریپیئر ہو رہے ہیں اور ان سے جناب وہ گھڑیاں بن رہی ہیں دوبارہ, اس کی کیسنگ بھی وہ یہاں سے بن جاتی تھی. تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ جو 100 روپے کی 125 روپے کی آئی تھی, اب یہ 20 روپے کی ملتی ہے, یہاں پہ لینی ہے تو لے لو. گھڑی کی بات کر. تو میرا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ یہ ہم نے کسی بھی حوالے سے آگے نہیں جانا. ہم نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے کنزیومر ہی رہنا ہے, ہم نے انڈسٹری نہیں لگانی. ٹھیک ہے نا, 2 کیمیکل کو ملا کے آپ تیسرا کیمیکل بناتے ہیں, مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے, نہیں ملانا, باہروں ہی لے کے آنا. تو پھر صحیح جوتیاں پڑ رہی ہیں نا ہمیں عالمی منڈی کے اندر بھی اور علاقائی منڈی کے اندر بھی. ہم زوال میں افغانستان سے کبھی پیچھے چلے گئے ہیں. اگر آپ کو میں یہ بات عرض کروں تو تکلیف تو بہت ہوگی, لیکن زوال کا اندازہ فرمائیں کہ افغانستان بھی ہم سے آگے نکلتا جا رہا ہے. وہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آگے نکلتا جا رہا ہے. سرکار ڈنڈا پکڑ کے کہتی ہے کہ چلو پیسہ کڈو جا کے لاؤ مارکیٹ دے وچ, کوئی انڈسٹری لگاؤ, کوئی ٹریڈ کرو, کوئی بزنس کرو, تاکہ لوگوں کی اکانومی کے اندر پیسہ گھومے اور لوگوں کے لیے روزگار جنریٹ ہو. ٹھیک ہے نا. ورنہ یورپ کے یا سعودیوں کے بینک جو ہیں وہ اچھا ریٹرن نہیں دیتے. آپ کے بینک ہی اچھا ریٹرن دیتے ہیں کہ آپ بینک میں رکھ کے, وہ ان کا دماغ خراب ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ جو بینکوں کے اندر جمع کروا دیا گیا ہے پیسہ تو یہ بڑا ظلم ہو جائے گا. بالکل بھی نہیں ہوگا. ان کو ڈنڈے مارنے چاہیے, کڈو پیسہ, چلو بزنس چلاؤ. ٹھیک ہے. تو اس کا سرکار ڈنڈے تو نہیں مار سکتی فزیکلی آ کے, اس کے پاس بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کام کر دے. لوگ پھر جو ہیں وہ جب ان کو خسارہ ہونے لگتا ہے تو وہاں سے پیسہ نکالتے ہیں. اور بہت سارے بزنس ہیں ڈاکومنٹڈ کم ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز بہت سارے بزنس ہیں جو چمک پڑیں گے, پیسہ جب ان کے اندر جائے گا اور گھومے گا. یار آپ چھوڑیں پڑے, کیا بات کرتے ہیں. ہماری کوئی بھی کموڈٹی جو ہے نا وہ 1000 ارب سے کم کی نہیں ہے. سیٹ گندم 25 کروڑ لوگوں نے گندم کھانی ہے, نال 2.5 کروڑ افغانستان دے بھی ملا لو تو 1.5 کروڑ پڑلے سینٹرل ایشیا دے بھی ملا لو. یہ تقریباً 30-32 کروڑ لوگ ہیں, انہوں نے گندم کھانی ہے. وہ گندم اگنی ہے, اگنے سے پہلے وہ گندم لگنی ہے, وہ گندم بوئی جانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ٹریکٹر چلنے ہیں, ڈیزل چلنے ہیں, بیج چلنا ہے, دوائیاں لگنی ہیں, اس کے اندر پانی دینا ہے, پھر وہ جناب آپ نے. اور دنیا کے اندر ہم شاید واحد ملک ہیں جو اتنے خالص پانی سے گندم اگاتے ہیں. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی. ٹھیک ہے. مطلب زمین سے ایکوافر نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پاک پیور پانی زمین کے اندر رکھا ہوا ہے, وہ نکال کے تو اس سے ہم گندم جیسی فصل اگا رہے ہوتے ہیں. یار یہ تو ایکوافر وہ ہے جو بوتلوں میں بھر کے بیچا جانا چاہیے. اسی جناب ٹیوبویل لائے ہوئے نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کم از کم 2000 ارب روپے کا بزنس ہے. شروع کر لیں بیج سے اور آٹے کی فروخت تک آ جائیں. ایک کموڈٹی کی بات کی, چاولوں کی, کم از کم 1000 ارب روپے کا بزنس ہے, کم از کم. ٹھیک ہے. شروع ہو جائیں ادھر سے, بلکہ 2000 ارب روپے ہی لگائیں یار. چاول کو کاٹ فصل 25 ارب ڈالر کی تو ان کی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے. 25 نہیں 5 ارب ڈالر کی تو ان کی ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو 1500 ارب تو ہے ہی ہوئے. سر اس کے اندر بہت سارے فریقین جو ہیں وہ رگڑے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا, ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی. میں نے بھی صرف 2 کموڈٹیز کی بات کی, اب میں نے گندم کی بات نہیں کی. مکئی بہت بڑا اس وقت والیوم بن چکا ہوا ہے, اس کی بات کریں آپ تو کیا کیا آپ کو رونے بتاؤں میں. تو یہ یہاں پہ مارا جاتا ہے, کسان مارا جاتا ہے جی پیسے کوئی نہیں گئے کی کریے, لہذا گیون پرائز کے اوپر مارکیٹ میں سرنڈر کرنا ہی کرنا. یہ فصل آئی ہوئی ہے آج کل مکئی کی, ذرا جا کے اکاڑا کی منڈی کے اندر چکر تو لگا کے دیکھیں کہ جو کسان ہیں وہاں پہ کیا ان کے ساتھ ذلالت ہو رہی ہے, کس طرح رول رہا ہے کسان. اور وہ جو ہیں اپنا رفان فوڈ والے, ان کی گردنوں میں سری آئے ہوئے ہیں, 20% تک کم تولتے ہیں, لیکن کسان پھر بھی ان کو دینے کے لیے اوپر مجبور ہوتا ہے. کیا کرے, اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں.
اور یہ پیسہ جو جائے گا مارکیٹ کے اندر یہ اس کسان کے لیے آپشن کریٹ کرے گا. تو اس لیے جانے دیں اس پیسے کو باہر نکل کے منڈی کے اندر گھومے معیشت کے اندر, نیا روزگار پیدا ہو. اور یہ پیسہ نہیں ہوگا تو بڑا سیٹ بڑا ہوتا جائے گا, لیکن جب یہ پیسہ چلا جائے گا تو بڑے سیٹ کے بڑے ہونے کی رفتار کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.